نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. برا ہونے اور اس مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا ایک مؤثر بلکہ سب سے مؤثر اور مضبوط ترین طریقہ نطق و کلام، زبان و بیان اور خطابت کا ہے، اور یہ ہر کار دعوت کے حامل، ہر مترجم و معلم اور ہر عالم و طالب علم کی جان و شان ہے. یوں تو دعوت اسلام اور تبلیغ احکام کے دو بنیادی و اساسی ذرائع ہیں، تحریر و کتابت اور تقریر و خطابت. تاہم علماء کرام نے ثانی الذکر کو اول پر چند وجوہات کی بنا پر ترجیح دی ہے. مثلا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ اپنے ادوار کے مبلغ اعظم ہوا کرتے تھے، ان کی دعوت بھی عمومی طور پر تقریری و خطابی ہی ہوا کرتی تھی. اسی طرح انسان اس زمانے میں بھی خطابت کی مدد سے اپنے افاضات سے دوسروں کو بہرور کر سکتا تھا، جبکہ وہ فن تحریر و کتابت کی ابجد سے بھی ناآشنا تھا. اسی طرح تقریر و خطابت کا افادہ بمقابلہ تحریر و کتابت عام ہوتا ہے کہ حلقہ یاران تقریر عوام و خواص دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ تحریر تک رسائی صرف خواص ہی کی ہو سکتی ہے. سامعین ست تکریم، خطابت دیگر شعبہائے حیات کی مانند دینی ضروریات میں بھی حد درجہ اہمیت رکھتی ہے. اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر خلعت نبوت سے سرفراز فرما کر اہالیان باطل اور فرزندان شرک تک دعوت دین پہنچانے کا فریضہ سپرد کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے برادر حضرت ہارون کو اپنے اس کام میں شریک و معاون بنانے اور انہیں بھی منصب نبوت سے سرفراز کرنے کی بارگاہ ایزدی میں درخواست پیش کی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی وہ افصح منی لسانہ، کہ وہ فصاحت بیانی اور بلاغت کلامی میں مجھ سے فائق و برتر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے مسلم، فصاحت کے دریا دہا دینے والے، بلاغت کی چوٹیوں کو سر کر لینے والے، دنیائے طلاقت میں اپنا سکہ جما دینے والے اور دیگر اقوام کو اعاجم سے تعبیر کرنے والے اہل کلام کو قرآنی دعوت پیش کی، تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دیگر ناموزوں القاب کے ساتھ ساحر بھی کہا. اس کی وجہ جہاں قرآن کریم کا معجزانہ اسلوب و بیان ہے، وہیں آپ علیہ السلام کی ذاتی فصاحت و بلاغت اور طلاقت لسانی بھی ایک اہم وجہ تھی، جس کو اپنے الفاظ میں تعبیر کرنے کے لیے ان کے پاس جادوگر کے علاوہ اور کوئی لفظ نہ تھا. سامعین ذی وقار، دینی حوالے سے زبان و بیان اور خطابت کی ضرورت کے 3 اہم اور بڑے دائرے ہیں. پہلا دائرہ دعوت امت کا ہے کہ 4 دانگے کائنات میں پھیلے ہوئے انسانوں تک اللہ کی توحید اور آخرت کا پیغام ہدایت پہنچانا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس وقت دنیا میں انسانوں کی ایک ایسی بڑی تعداد رہتی ہے جو آپ علیہ السلام کی دعوت امت کا حصہ ہے، لیکن وہ ذات رسالت مآب اور دیگر احکام اسلام سے واقف نہیں. ان تک پیغام الہی کی تبلیغ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کی خاطر دیگر مفید و مؤثر ذرائع کے ساتھ ساتھ خطابت بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے. خطابت کی ضرورت کا دوسرا دائرہ امت کی اصلاح اور اس کے اعمال و اخلاق کی درستگی کا ہے. ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ امت کی موجودہ ذبح حالی اور قسم پرسی کا ایک اہم ترین سبب دین اور احکامات سے دوری ہے. اس کی اکثریت کی دین کی جانب بازیابی اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جائے بغیر اس نکبت و ادبار کی گھاٹی سے نکلنا ممکن نہیں، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ بیان و خطابت ہے. خطابت کی ضرورت کا تیسرا بڑا دائرہ دفاع کا ہے کہ اسلام، قرآن، شریعت اور ذات نبی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا، ان پر پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کا رد کرنا اور ان کی
علمی و تحقیقی انداز میں تردید کرنا بھی ہماری دینی ذمہ داری اور شرعی فریضہ ہے، اور دیگر ذرائع کی مانند خطابت اس کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ بیان و خطابت کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہماری مادر علمی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ کنواں میں مختلف زبانوں میں تقریر کی مشق کی خاطر متعدد انجمنیں سرگرم عمل رہا کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نہایت ہی فعال اور حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی بزم انجمن اصلاح الکلام کے نام سے موسوم ہے، جس کے تحت ہم طلبہ ہفتہ واری تقریروں کی مشق کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بے انتہا مسرت، فرحت اور شادمانی کا موقع ہے کہ آج ہم انجمن کا سالانہ جلسہ بشکل مظاہرہ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس جلسے کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ سامعین باتمکین، دنیا کے بے شمار ادیان و مذاہب کے بیچ مذہب اسلام نے اپنی تعلیمات کی آفاقیت اور اپنے پیغامات کی عظمت، اپنے دامن کے بے پناہ وسعت اور اپنے فراخ کے حدود کے باوجود نرمی اور سہولت کی بنیاد پر ایک منفرد اور نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیشہ انسانیت نوازی کی تعلیم دی ہے، امن و سلامتی کا نعرہ لگایا ہے، صلح و آشتی کی پاسداری کی بات کی ہے، ہمدردی و رواداری کا علم بردار رہا ہے۔ الغرض اسلام کی نظیر نہ کل تھی، نہ آج ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا انشاءاللہ۔ ہمارے باغ میں امن و امان کے پھول کھلتے ہیں، ہمارے باغ میں امن و امان کے پھول کھلتے ہیں۔ ہمارا کام ہے انسان کو انسان بنا دینا۔ خدا کا شکر ہے ہمیں منتظمین جامعہ نے ایک ایسی انجمن میں شرکت کا موقع فراہم کیا ہے جہاں صرف اور صرف محبت، شفقت، بھائی چارگی، امن، تہذیب، شرافت، صداقت، حقانیت، انسانیت اور یکتانیت کی بات کی جاتی ہے، جہاں وحشت، بربریت، نفرت، انتہا پسندی کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ اس عظیم الشان محفل میں نفرت کے تھوک بھاؤ تاجروں کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ معصوم بے گناہوں کو آگ میں جھلسانے والوں کی باتیں نہیں کی جائے گی، بلکہ یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، محبوب دو جہاں، شافع محشر، ساقی کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جب بھی انسان نے انسان سے نفرت کی ہے، جب بھی انسان نے انسان سے نفرت کی ہے، پیار ہارا ہے، تباہی نے حکومت کی ہے۔ بہرحال وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو طوالت سے بچا کر یہیں پر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ صدارت کا صحرا کسی عظیم شخصیت کے سر باندھا جائے، جن کے زیر سایہ پروگرام از اول تا آخر کامیابی کے ساتھ اپنی منزل طے کر سکے۔ میری مراد سرچشمہ اخلاق، نمونہ اسلاف، شاہکار فکر وسطانوی، نگہبان گلزار اشاعت، منتظم جامعہ، شیخ الحدیث ثانی حضرت مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ اراکین بزم سے تائید کی قوی امید رکھتا ہوں۔ شجر نے لہلہا کر اور ہوا نے چوم کر مجھ کو، شجر نے لہلہا کر اور ہوا نے چوم کر مجھ کو، تیری آمد کے افسانے سنائے جھوم کر مجھ کو۔ ابھی ابھی میرے رفیق درس نے جس شخصیت عظمیٰ کا نام نامی اسم گرامی پیش کیا ہے، میں اراکین انجمن کی جانب سے اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ رسم تفویض صدارت کے بعد باجازت اراکین بزم بلا تمہید و تفصیل کے اپنی ثقافتی، موروثی اور تہذیبی روایات کی بقا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی اس محفل کا آغاز اس کلام ربانی سے کرنے جا رہا ہوں جو ہماری خوش بختیوں کی کل کائنات ہے۔ تو لیجئے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے جواد اور ان کے رفقا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرمائیں۔ آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستاں، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستاں، میرے چمن کا جشن بہارا تم ہی سے ہے نیز۔ ایک نیا انداز لاؤ بزم ناز میں، ایک نیا انداز لاؤ بزم ناز میں،
ساری محفل جھوم اٹھے آپ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله
عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کر ایمان بچائے رکھنا، اور یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ دوستو، یہ تھے قارئین خوش الحال جو ورتل القرآن ترتیلا کے مد نظر قرآن کریم و فرقان حمید کی تلاوت بے بہا سے اپنے آپ کو مشرف کر رہے تھے، اور ہم سامعین بھی اس کے روحانی اثرات اپنے اندر محسوس کر رہے تھے۔ یقیناً موصوفین کا منفرد لب و لہجہ، خوبصورت آواز، اچھوتے انداز، اس پر قواعد تجوید کی رعایت، صفات و مخارج کی بھرپور ادائیگی اور طرز قراءت سے محفل میں ایک عجیب سما بن گیا تھا، اور پورا مجمع سماعت قرآن سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پرکیف تلاوت فرمائی، پرکیف تلاوت فرمائی، ہر دل میں محبت پیدا ہوئی، پرکیف تلاوت فرمائی، ہر دل میں محبت پیدا ہوئی، انداز اچھوتے آپ کے تھے، ہر سمت عنایت پیدا ہوئی۔ نورانی فضا البیلی بہار، نورانی فضا البیلی بہار، پر لطف سما پھر بننے لگا، نورانی فضا البیلی بہار، پر لطف سما پھر بننے لگا، صدقے میں کلام ربی کے ہر سمت ہدایت پیدا ہوئی۔ دوستو، اب مزید رحمت کے آبشاروں سے وادی علم و حکمت کو شاداب کرنے کی غرض سے تلاوت کلام اللہ کے بعد اشعار کی شکل میں رب کائنات کی حمد بیان کیا جائے، کیونکہ اصناف شاعری میں حمد و مناجات سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ و عرفہ
اور محتم بالشان مقام رکھتا ہے، کیونکہ اس میں خداوند قدوس کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا والہانہ اظہار و اقرار ہوتا ہے۔ تو لیجئے بارگاہ رب العالمین میں ایمان و یقین کے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت التماس دیتا ہوں ایسے خوش کلام اور مترنم شاعر کو، جس کی آواز میں دلکشی اور جس کی ترنم میں بلا کی جاذبیت و کشش ہے، جن سے میری مراد محمد یوسف صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں موصوف سے اتنا ہی کہوں گا، یہ وادیہ یہ فضائے بلا رہی ہے تجھے، یہ وادیہ یہ فضائے بلا رہی ہے تجھے، خاموشیوں کی صدائے بلا رہی ہے تجھے۔ میرا کہا نہ سنو دل کی بات تو مانو، میرا کہا نہ سنو دل کی بات تو مانو، ہر دل کی صدائے بلا رہی ہے تجھے۔ محمد یوسف صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے، الہی درگزر کر دے، الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے، الہی درگزر کر دے، الہی درگزر کر دے۔ تیرے دینے سے اے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا، الہی درگزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا، الہی درگزر کر دے۔ نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے،
نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے سنور جائے میری دنیا سنور جائے میری عقبا سنور جائے میری دنیا سنور جائے میری عقبا جو ہو فضل و کرم تیرا الہی درگزر کر دے جو ہو فضل و کرم تیرا الہی درگزر کر دے ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے ہے کرتے رات دن تیری بغاوت ہم تیرے بندے لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں لگا ہے پھر بھی تو ہم کو جہنم سے چھڑانے میں گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ
الہی در گزر کر دے. نعت پڑھنے والے طالب علم کو مفتی عبدالقیوم صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام پیش کیا گیا ہے. موصوف آ کر اپنا انعام لے لے. گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے. حضرات گرامی، ابھی آپ موصوف سے حمد پاک سماعت فرما رہے تھے. گویا کہ حمد آسمان کے بیچ ستاروں کی ضو تھی، لیکن ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے. میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے. چمن وستانوی کے نو شگفتہ پھولو، حمد باری تعالیٰ کے بعد آئیے اس دیار عشق میں قدم رکھتے ہیں جس میں غوطہ زن ہو کر ابو بکر صدیق نے اکبر ہونے کا لقب پایا، عمر بن خطاب نے فاروق اعظم کا خطاب پایا، عثمان نے غنی ہونے کا شرف حاصل کیا، اور علی ابن ابی طالب کو حیدر کرار کے تمغے سے نوازا گیا. جہاں صحابہ کرام کی جماعت کو رضی اللہ عنہم کا مزدہ سنایا گیا، آئیے وہاں چلے جہاں پہنچ کر ہر ایک اپنی ہار مان لیتا ہے. اس دیار میں چلے جہاں ہر شہسوار اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتا ہے. اس ذات گرامی کے شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں جس کے بارے میں کبھی شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور جب یہ بات اردو شاعروں کے پاس پہنچی تو تسنیم فاروقی نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے. تیرا نام ہے محمد، تیری بزم آسماں ہے، میرا کچھ نہ کر سکے گی نئی دور کی اداسی. ابھی اے زمین بطحا تیری آرزو جواں ہے. اور جب یہ سلسلہ عارف باللہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ تک پہنچا تو انہوں نے تو یوں کہہ دیا، میں کیا جانوں کہ کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو. فصاحت کو تحیر ہے بلاغت کو پریشانی، فصاحت کو تحیر ہے بلاغت کو پریشانی، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ غزل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ پاسبان ریختہ کا سرخیل اپنی شان و شوکت میں آسمانوں کی بلندیوں کو زمین کی پستیوں سے ملانے میں ذرا برابر دریغ نہیں کرتا. بہت اکڑ کر کہتا ہے کہ آسمان لائے ہو، آسمان لائے ہو لے آؤ زمیں پر رکھ دو. وہی جب حمد و نعت کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کو اپنی ساری بلندی، اقبال مندی، اعلیٰ حوصلگی اور شیخی عظمت نبوی کے سامنے مٹتی اور ڈولتی نظر آتی ہے. وہ دربار رسالت میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے کہتا ہے، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. حضرات گرامی، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تاریخ شاہد ہے کہ بڑے بڑے دانشوروں نے، مفکران قوم و ملت نے سیرت نبوی پر جب قلم اٹھایا تو بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہوئے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر کہ صورت کو تیری معیاری کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے. تو لیجئے سرور کونین حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں سجاد ارریا کو کہ وہ آئیں اور نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی یادوں نے میرا قلب منور رکھا، ان کی یادوں
نے میرا قلب منور رکھا، ان کی یادوں نے میرا قلب منور رکھا، ان کی یادوں نے میرا قلب منور رکھا، جان و دل نام محمد نے معطر رکھا، جان و دل نام محمد نے معطر رکھا، کر کے خود فاقہ جو بھوکوں کو کھلاتا ہی رہا، کر کے خود فاقہ جو بھوکوں کو کھلاتا ہی رہا، کر کے خود فاقہ جو بھوکوں کو کھلاتا ہی رہا، بھوک تڑپائے تو خود پیٹ پہ پتھر رکھا، بھوک تڑپائے تو خود پیٹ پہ پتھر رکھا، ان کے قدموں پہ نچھاور ہوئے شاہوں کے محل، ان کے قدموں پہ نچھاور ہوئے شاہوں کے محل، ان کے قدموں پہ نچھاور ہوئے شاہوں کے محل، شاہ بطحا نے اپنے لیے چھپر رکھا، شاہ بطحا نے اپنے لیے چھپر رکھا، دشمن جان تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن دشمن جان تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن دشمن جان تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن ایک مکڑی نے انہیں غار کے باہر رکھا، ایک مکڑی نے انہیں غار کے باہر رکھا، ان کی یادوں نے میرا قلب منور رکھا، جان و دل نام محمد نے معطر رکھا۔ ماشاء اللہ حضرات، یہ تھے عزیزم محمد سجاد سلمہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور حمد و ثنا سے ہم سامعین کے قلب و جگر کو منور اور معطر کر رہے تھے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ الفت و شاہ امم دل میں بسائے رکھیے، الفت و شاہ امم دل میں بسائے رکھیے،
قلب کو نور سے معمور بنائے رکھیے، اور نہ جانے کس وقت کہاں تیری سانس رک جائے، اور نہ جانے کس وقت کہاں تیری سانس رک جائے، اسی لیے خود کو گناہوں سے بچائے رکھیے، اسی لیے خود کو گناہوں سے بچائے رکھیے۔ آئیے ہم کچھ پروگرام کو آگے کریں، اس سے قبل ہمارے درمیان آئے ہوئے مہمان مقرر شعری بیان، نوجوانوں کے دل کی دھڑکن، اسلاف کے خوابوں کی تعبیر، بدعقیدوں کے لیے برہنہ شمشیر، حضرت مولانا مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد و حدیث و تفسیر جامعہ اشرفیہ راندیر سورت گجرات، اور حضرت والا صرف ایک خطیب ہی نہیں ہے بلکہ دین اسلامی میڈیا سروسز کے ڈائریکٹر بھی ہیں، بانی بھی ہیں۔ لہٰذا ہم تمام اہلیان انجمن، رفقائے انجمن اور تمام جامعہ کے ہر گوشے، ہر دیوار اور ہر طرف سے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ آئے، نوازش و کرم، شکریہ شکریہ، آپ آئے، نوازش و کرم، شکریہ شکریہ، کبھی ہم آپ کو، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ابھی تک آپ حضرات تلاوت کلام اللہ، حمد باری تعالی اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اپنے قلب و جگر میں ایمان و عمل کی شمع روشن کر رہے تھے اور اپنے ظاہر و باطن کو منور کر رہے تھے۔ اب بلا کسی تاخیر کے اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور اس بزم کا اٹوٹ حصہ دنیائے خطابت میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ تو آئیے خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں اشرف ارریہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے انداز بیان سے محفل کو رونق بخشیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، وقال في موضع آخر ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله العظيم۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جن کا بچھونا تھا۔ سامعین مکرم، دنیا میں کوئی شخص ختم الرسل کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسل کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنی مرضی دعوے کروں، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کی جتنی عظمت ہے، رفعتیں اور بلندیاں ہے، اس تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اردو اور عربی کی لغات میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، فصاحت و بلاغتیں ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے آگے چلا گیا۔ اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر الحسن گیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا، یوں آنے کو تو سب آئے، یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا۔ لیکن مکہ میں ایک محمد عربی آیا ہے جو صرف آنے ہی کے لیے آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ چلا تو چلتا چلا گیا، وہ پھرا تو پھرتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ پھولا تو پھلتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ دوستو، کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اماں جان نبی کی سیرت بیان کرو۔ فرمایا، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟
فرمایا پڑھتے ہیں، فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھڑا پڑا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح، میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن ذرا اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن اپنے نبی کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ قرآن کے ہر لفظ پر محمد کی سیرت موجود ہے۔ کیوں جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشرہ کہا، جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیرہ کہا، جب میرے نبی کے ازواج مطہرات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک کہا، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو قرآن نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام میں سے جس کسی سے خطاب کرتے مخاطب ہوتے نام لے کر خطاب کرتے، لیکن قربان جاؤ میرے نبی پہ کہ جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں داعیٰ الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کر دیا۔ اللہ کیسا اونچا کیا؟ اللہ فرماتا ہے جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ دیکھیے اگر زمین پر پہلے خدا کا ذکر ہے، آسمان پر پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، 127 صحیفہ میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، تکبیر میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے اور درخت کے پتے پتے اور قلم کے جس طرح پر خدا کے ذکر کے بغیر کوئی اشارہ نہیں، وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر کوئی اشارہ نہیں۔ کیوں خدا پر خدائی ختم، مصطفیٰ پر مصطفیٰ ختم، خدا اپنی خدائی میں بے مثال، مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں بے مثال، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک، مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک، خدا پر خدائی ختم، مصطفیٰ پر مصطفیٰ ختم۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اسی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔ حضرات گرامی، موصوف بہت اچھے انداز میں عشق رسول کی چنگاری سے سامعین کے قلب کو منور کر رہے تھے اور یوں گنگنانے پر مجبور کر رہے تھے کہ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب میں بلا تاخیر اگلے مقرر ضیاء اللہ سپول درجہ اول سین کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صدق اللہ العظیم۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے،
ہر صبح ازل ہے تیرے ذکر میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہو یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم معاب سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں میں سلاتا تو ہے، اندھیروں سے سویروں کو جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے، یکتا ہے یگانا ہے، تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ محترم حضرات، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً کہ بندے دیکھ تیرے صحن میں، تیرے ڈیرے میں، تیرے گاؤں میں جو بھینس بندھی ہے اس کا رنگ کالا ہے، اس کے پیٹ کے اندر میں نے ایک مشین کو فٹ کر دیا ہے، ایک طرف غلاظت بدبودار ہے، دوسری طرف سرخ رنگ کا خون ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا، لیکن پیالہ جو ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے دودھ پینے کے لیے جسے تو گٹ گٹ کر کے پی جاتا ہے، دودھ پینے سے پہلے رک جا ٹھہر جا، ارے سوچ تو صحیح کہ دودھ آیا کہاں سے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھ پیالے پہ نگاہ دوڑا، دیکھ میں نے دودھ کے پیالے میں خون کی سرخی کو نہیں آنے دیا، میں نے دودھ کے پیالے میں غلاظت کی بو کو نہیں آنے دیا، میں نے دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا۔ اللہ اتنی مہربانیاں، اے اللہ کریم اتنے شفقتیں، اللہ فرماتا ہاں ارے ہاں تجھے بنایا ہے میں نے، اور میں ہی جانتا ہوں نا تجھے کتنا نازک بنایا ہے، کتنا حساس بنایا ہے، بن ٹھن کے دوستوں میں جاتا ہے، خوشبو لگا کے دوستوں میں جاتا ہے۔ مجھے پتا تھا، مجھے معلوم تھا اگر دودھ کے پیالے میں خون کی سرخی آ گئی میرا بندہ دودھ نہیں پی سکے گا، اگر دودھ کے پیالے میں غلاظت کی بو آ گئی میرا بندہ دودھ نہیں پی سکے گا، اگر دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی آ گئی میرا بندہ دودھ نہیں پی سکے گا۔ اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ بھینس کا تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اس کے پیٹ میں غلاظت ہے، یہ تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اس کے پیٹ میں خون ہے، یہ تذکرہ قرآن میں کیوں؟ خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے والوں توجہ رکھنا جملہ پر، اللہ فرماتا ہے دیکھ جس طرح دودھ میں نے خالص دیا ہے نا، اب اگر میرا بندہ ہے مجھے معبود مانتا ہے تو سجدہ مجھے خالص کر۔ حضرات میں تخیلات کا آدمی ہوں، میرے تخیل نے رب سے سوال کر بیٹھا اللہ میں کیا کروں، میں کروں کیا، میں تو کیچڑ میں پھنسا ہوں، غلاظتوں میں گھرا ہوا ہوں، میرے ہر طرف تو گندگیاں ہی گندگیاں ہیں، کوئی قبروں پر سجدہ کرتا ہے تو کوئی بتوں کی پرستش کرتا ہے تو کوئی علی کو مشکل کشا مانے بیٹھا ہے، اللہ میں کیسے خالص ہو کر آؤں؟ اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے تو کن گندگیوں میں پھنسا ہوا ہے، کتنی غلاظتوں میں گھرا ہوا ہے، ارے دیکھ تو صحیح دودھ کن گندگیوں میں پھنسا ہوا تھا، من بینی سائیڈ میں نہیں، من بینی فرث ودم غلاظت اور خون کے درمیان تھا، تجھے دودھ پینے کا مزہ آیا گی تب جب گندگیوں سے نکال کر خالص میں دیا، مجھے بھی تیرے سجدے کا لطف آئے گا تب جب تو ہر گندگی سے نکل کر خالص مجھے پکارے گا۔ ہاں تو پھر عاجز کیوں نہ کہے دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبری کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے، وما علینا الا البلاغ۔ سامعین، اب میں اگلے مقرر احتشام واشم اول میم کو دعوت تقریر پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اگر اندر سے نکلے ساتھ لے کر دل کی آہوں کو،
میری آواز تو پھر سور کی آواز بن جائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، اس کی شفقت ہے تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ معزز صدر جلسہ، مہمانان نظام اور قابل قدر اساتذہ اکرام اور شمع نبوت کے پروانوں، آج کی اپنی اس پربہار اور صبا رفتار مجلس علمی کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ختم نبوت ہے۔ حضرات، ختم نبوت کا صاف سیدھا سچا اور اچھا مطلب یہ ہے کہ حضور صاحب کوثر محمد بن عبداللہ کی ذات اعلیٰ صفات پر منصب نبوت کا اختتام ہو گیا، اور اب کوئی دوسرا نبی بحیثیت نبی یا رسول صبح قیامت تک نہیں آئے گا۔ حضرات، ختم نبوت کا مسئلہ اتنا صاف و شفاف اور سری واضح ہے کہ جس پر قطعی کلام کی گنجائش نہیں، اور میری کوئی بساط نہیں کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، کہ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ شاعر ہوں نہ فرزانہ، کہ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ شاعر ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ۔ مگر یہ بھی ایک سچائی کہ معاشرے میں چند عقل سے پیدل نابکار اور دولت علمی سے جن کے کشکول خالی ہے، انہیں ختم نبوت کا مسئلہ بڑا پیچیدہ اور سمجھ سے باہر نظر آ رہا ہے۔ حضرات، جب محل مکمل تعمیر ہو جائے، رنگ و روغن سے بھی مزین ہو جائے، اور کہیں کوئی چیز لگانے کی قطعاً ضرورت نہ ہو، بلکہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنا یا لگانا اس محل کی زیب و زینت، جمال و کمال اور خوبصورتی پر ایک بدنما داغ معلوم ہوتا ہو، تو بھلا بتائیے اس محل میں کیا کچھ لگانا درست ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بیائی نہیں۔ ٹھیک اسی طرح نبوت کا ایک محل تعمیر ہونا خدائے ذوالجلال کے علم میں موجود تھا، جس کا بنیادی پتھر یا خشت اول سیدنا آدم علیہ السلام کی بابرکت ذات تھی، اور جس کا خشت آخر سیدنا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے روپ میں لگا کر رب العالمین نے اس بابرکت و بارونق محل کو مکمل تعمیر کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور خود ساقی کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، فَجِئْتُ أَنَا فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللِّبْنَةَ، کہ میں آیا اور میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ حضرات گرامی، آفائے نامدار کے عہد سعید سے لے کر آج تک کسی نہ کسی دور میں صاف و شفاف اور بے غبار قصر نبوت کو داغدار کرنے اور اس پر دھول ڈالنے کی سازشیں، کوششیں نامرادوں کی طرف سے تیزی سے کی جاتی رہی، مگر یہ بات روز روشن کی در آیا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت آج تک بے غبار ہے۔ ہاں یقیناً ختم نبوت پر قدغن لگانے کی کوشش کرنے والے جاہل و فنکار اور آج بھی خائب و خاسر اور ذلیل و خوار ہے، اور انشاءاللہ روز محشر تک ناکامی ان کا تعاقب کرتی رہیں گی، اور وہ ختم نبوت کو غبار اور آلودہ نہ کر سکیں گے۔ حضرات، خود ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبي۔ صبح قیامت تک نبوت کے جھوٹے دار، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، جہل ساز خود ساختہ نبی اپنا مکروہ چہرہ لے کر نمودار ہوتے رہیں گے، حالانکہ ان قمار بازوں کو قرآن کریم کی 99 آیتیں، 210 حدیث صحیحہ، نیز اجماع صحابہ و متابعین، اجماع فقہ و محدثین کے ذریعے واضح طور پر باور کر دیا گیا۔ جب ان جھوٹے مدعیان کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، جی ہاں جناب، جب ان جھوٹے مدعیان نبوت کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو انتہائی متعفن، بدبودار اور کچرے کا ڈھیر معلوم ہوتی ہے۔
ان میں سے کسی ایک کی بھی زندگی کو ان کے ماننے والوں کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت اور بعد از نبوت زندگی کامل و اکمل اسوہ حسنہ بن گئی۔ آپ کی خوشبودار زندگی کو اور حیات طیبہ کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سب نکھتے ہیں صدقہ مدینے کے پھول کا، سب نکھتے ہیں صدقہ مدینے کے پھول کا، شہدہ خدائے پاک ہے خلق رسول کا، سکھا دے اگر اس کو کوئی طرز مصطفیٰ، خوشبو بکھیرنے لگے کاٹا ببول کا۔ سامعین باتمکین، دنیا کی اس اسٹیج پر کسی دانا و بیندہ اور دانشمند نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ہاں جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ سب کے سب عقل سے پیدل اور دولت اور شتر بے مہار نظر آتے ہیں۔ اسی لیے امت مسلمہ نے ہر زمانے میں مدعیان نبوت کی خر دماغی کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا، دلائل واضحہ سے، عقلی و نقلی دلائل سے، اور ضرورت پڑی تو میدان کارزار کو بھی گرمایا۔ قاضی سلمان منصور پوری اپنی کتاب رحمت للعالمین میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسلام کی نشر و اشاعت آپ کی مکی و مدری زندگی میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، مگر جب ختم نبوت کی باری آتی ہے تو 1200 صحابہ رسول یمامہ کے میدان میں ناموس رسالت پر قربان ہو کر یہ بات ثابت کر دیتے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسوح، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اسی لیے عہد حاضر کے قادیانوں، جہلمی پرویزی اور شکیلی تخیلات کے حامل افراد یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ امت مسلمہ میں ختم نبوت کے مسئلے پر کبھی سرخرو نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے جن آقاؤں کے اشاروں پر تگنی کا ناچ رہے ہیں، امت میں فتنہ برپا رہے ہیں، اختلاف و انتشار کا ہوا دے رہے ہیں، وہ بھی اور ان کے آقا بھی، ان کے بارے میں اگر قرآن کریم کی اس بلیغ تعبیر کا سہارا لوں تو کہہ سکتا ہوں ضعف الطالب والمطلوب، ضال مضل تو ہے ہی، ساتھی مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے۔ قرآن کریم کی للکار ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات گرامی، تمام شواہد و دلائل اور تمام شواہد و قرائن و دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ختم نبوت کا سلسلہ میرے آقا کی والا صفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے استاد علامہ انور شاہ کشمیری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امت کا سب سے پہلا اجماع صحابہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کے مسئلے پر جمائے رکھے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ سامعین باتمکین، اس ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی شک نہیں کہ میڈیائی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، چونکہ اسی کے سہارے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے کبھی اسلام اور اس کے حکام پر، تو کبھی مسلمان اور اس کی املاک پر، تو کبھی مساجد و مدارس پر نشانہ سادھا جا رہا ہے۔ لیکن امت مسلمہ اس کے صحیح دفاع سے قاصر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان میڈیا کی طاقت سے محروم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا دور جدید کی بہت بڑی طاقت ہے، چنانچہ ان ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے انجمن اصلاح الکلام نے اپنے حلقہ بگوشوں کی تقریری و تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ قوت تفکیری کو جلا بخشنے میں اہم رول ادا کیا، اور ماشاءاللہ طلبہ کی ایک بڑی جماعت نے اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کے تسلی بخش جواب، مسلمانوں کو پیش آمدہ مسائل کا بہترین حل، سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے حفاظت اور اسلام و فوبیا جیسے سلگتے موضوعات پر ڈیبیٹ کی تیاری کی، اور دشمنان اسلام کا انہی کی زبان میں منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ سامعین ست تکریم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیبیٹ سوشل میڈیا کا ایک اہم حصہ ہے، جس کا مقصد تو یہ تھا کہ سلگتے مسائل کو موضوع بحث لا کر حقائق پر روشنی ڈالی جائے، لیکن افسوس آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے حق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ظالم و جابر کو حسین چہرے میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حق بولنے والوں کی زبان پر تالا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارا یہ ڈیبیٹ ایسے بدکرداروں پر تماچا ہوگا جو حق سننے سے گھبراتے ہیں، چونکہ یہاں
حقائق پر مبنی باتیں پیش کی جائیں گی۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صادق الامین اور ان کے رفقا کو کہ اس منچ سے اسلاموفوبیا پر اپنا ڈیبیٹ پیش کریں، جن کے چینل کا نام ہوگا تجاہل عارفانہ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان صادق الامین اشاعتی آپ تمام کا انجمن اصلاح الکلام کے تجاہل عارفانہ پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمہ شمہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ حق و باطل کی کشمکش اور تہذیبوں کا تصادم روز اول سے ہی جاری ہے۔ اسی طرح فی زمانہ مغربی کلچر و تہذیب نے جاپان و نیوزی لینڈ کے ساحلوں سے الاسکا کے جزائر تک معمورہ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ اگر اسے کسی سے خطرہ ہے اور کوئی اسے چیلنج کرنے کا متحمل ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور آب شیریں اگر کہیں دستیاب ہو سکتا ہے تو وہ وہاں شریعت محمدیہ ہے۔ بئی سبب دین حنیف کے سائے عاطفت میں آنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ انقلابی ترقی فراعنہ مغاربہ کو کب ہضم ہو سکتی تھی، لہذا انہوں نے اسلاموفوبیا نام سے ایک ایسا شوشہ چھوڑا جو سماج میں زہر کی طرح گھلتا جا رہا ہے، اور آج ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو بہت ہی خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے اور ہمارے ضمیر کو اندر سے جھنجھوڑ رہا ہے وہ یہ کہ آخر اسلاموفوبیا ہے کیا، اس کی نوعیت اور حیثیت کیا ہے، اور کن کن ذرائع کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ اس زہر کا تریاق کیا ہو سکتا ہے اور اس ناسور کو کس طریقے سے مندمل کیا جا سکتا ہے۔ انہی سب سوالات کے جوابات پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بڑی اہمیتوں کا حامل ہے، جو قابل تفکر و تدبر ہے تو لائق تشعر و تذکر بھی ہے، اور جس میں ہم نے چند معقر مہمانان کرام کو مدعو کیا ہے جو انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیے ہم آپ کی ملاقات ہمارے مہمانان کرام سے کراتے ہیں۔ چلیے ناظرین گرامی، اب ہم ہمارے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال عبدالصمد صاحب آپ سے ہے کہ آپ بتائیں اسلاموفوبیا ہے کیا؟ جی صادق الامین صاحب، دیکھیے فوبیا کہا جاتا ہے کسی بھی چیز سے خوف کھانے کو، جیسے پانی سے ڈرنے والے کو ہائیڈروفوبک کہا جاتا ہے، حادثے سے ڈرنے والے کو فوبوفوبک کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلاموفوبیا ایک ذہنی اختراع اور نفسیاتی مرض ہے۔ آکسفورڈ کی تحقیق کے مطابق اسلام سے شدید ناپسندیدگی اور سیاسی قوت کے طور پر مسلمانوں سے بغض، عداوت اور تعصب کا مطلب ہی اسلاموفوبیا ہے۔ اچھا، تو یہ بھی بتائیں کہ یہ اصطلاح سب سے پہلے کب اور کہاں ایجاد کی گئی؟ دیکھیے یوں تو دیار مغرب میں صلیبی جنگوں میں اسلاموفوبیا پایا جاتا تھا، البتہ 1890 میں برطانیہ نے، پھر 1925 میں فرانس نے اس اصطلاح کو ایجاد کیا، اور 9/11 کے حادثے کے بعد اس کو ایک نیا ہی روپ دے دیا گیا۔ اچھا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلاموفوبیا کا شکار آدمی کیسا ہوتا ہے؟ صادق بھائی، اسلاموفوبیا کا شکار آدمی ذہنی طور پر مریض ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر بزدل ہوتا ہے، اور نظریاتی طور پر درندہ صفت اور اخلاقی طور پر انتقام پسند ہوتا ہے، نظریاتی طور پر جنونی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب ہمارا اگلا سوال نعمان صاحب آپ سے ہے، آپ بتائیں کہ مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا کی نوعیت اور حیثیت کیا ہے؟ جہاں تک بات ہے مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا کی نوعیت و بیان، تو اس سلسلے میں میرا نظریہ یہ کہتا ہے
کہ مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا کی نوعیت سیاسی ہے۔ اصل میں اہل مغارب کا ماننا ہے کہ اسلامی فکر میں جمود ہے، اسلام دیگر ثقافتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسلام دوسری تحریکوں کو بھی مٹا دینا چاہتا ہے، اور یہ کہ اسلام ایک سیاسی آئیڈیالوجی ہے جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اسلامی قوانین کے نفاذ سے حیات انسانی دشوار اور آزادی رسواں ختم ہو جاتی ہے۔ اہل مغارب کے ان کے نظریات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں انسان خام اور وحشی زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا تو ریحان صاحب، جیسا کہ ابھی پتہ چلا کہ مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا کی نوعیت اور حیثیت سیاسی ہے، تو اس کے لیے تنظیمیں بھی کام کرتی ہوں گی؟ جی بالکل، مغربی مسئلہ افطار غازیات 2016 کی رپورٹ کے مطابق اسلاموفوبیا کی اشاعت میں 74 تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن اب تو ان کی تعداد 120 قریب تک جا چکی ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ ان تنظیموں پر امریکہ کی جاری سے کئی ملین ڈالر صرف کیے جاتے ہیں۔ اچھا تو فہیم صاحب، آپ بتائیں، جیسا مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا کی نوعیت معلوم ہوئی کہ سیاسی ہے، تو کیا آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے ملک عزیز میں بھی کیا اسلاموفوبیا پایا جاتا ہے؟ جی ہاں بالکل پایا جاتا ہے۔ تو براہ کرم اس کی تاریخی حیثیت پر بھی روشنی ڈال دیں کہ یہاں کب سے وجود میں آیا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اس وقت ہو جاتی ہے جب ہندوستان ذات پات کے طبقاتی نظام سے ٹکرا ہوا، تو اس وقت اسلام کے شجرہ طیبہ نے تمام کو اپنے سائے عاقبت سے عدل کے گہوارے میں بٹھا دیا۔ تو باشندگان جوک در جوک حلقہ اسلام میں آ کر معمول و محفوظ ہونے لگے، تو بھلا یہ بات آنات مسلمہ پر براجمان مذہبی تحریکوں کو کبراز آ سکتی تھی، بس اسی دن سے اسلام ہو گیا کی بنیاد پڑ گئی۔ البتہ 1915 سے بدترین بڑھا اور 1925 کے بعد کچھ تعصب پسند تنظیموں کا گٹھن مسلم عداوت کو نئے رنگ و روپ میں شروع کرتا ہے، اور 1990 کے بعد فلموں وغیرہ میں مسلمانوں کو جاسوس، غدار، اسمگلر، دہشت گرد اور درندہ بنا کر پیش کیا گیا، جس نے مصطلح اسلاموفوبیا کو اتنا فروغ دیا کہ اس کی وجہ سے آج مولوی جی کھیل کھیلتا ہے۔ اچھا تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ اسلاموفوبیا کا ٹارگٹ کس قسم کے مسلمان ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے کہ اسلاموفوبیا کی شکایت کس قسم کے مسلمان ہیں، تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ پہلے تو صرف اور صرف داڑھی ٹوپی اور مولوی نمازوں اس کے شکایت تھے، لیکن آج نام نہاد مسلم اور فلمی اداکار بھی اسلاموفوبیا کی جد میں ہیں۔ اچھا تو عبدالصمد صاحب، آپ یہ بتائیں، جیسا ابھی بیان کیا گیا تھا مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا کی نوعیت تو سیاسی ہے، تو آپ بتائیں ہمارے ہندوستان میں اسلاموفوبیا کی نوعیت کیا مغرب کی طرح ہے یا اس سے مختلف ہے؟ جی صادق الامین صاحب، جہاں تک میری معلومات ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں اسلاموفوبیا کی بنیادیں مغربی دنیا کے مقابلے میں زیادہ گہری اور وسیع ہیں، کیونکہ اسلاموفوبیا کی نوعیت جہاں سیاسی ہے وہیں مذہبی اور تاریخی بھی ہے۔ مزید بغض، عداوت، تعصب پسندی، نفرت بڑے پیمانے پر شامل ہے، جس کے نتیجے میں اب تو ہندوستان میں اسلاموفوبیا ووٹ بینکنگ اور نفع بخش تجارت اور ووٹ بینکنگ کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اچھا تو نعمان صاحب، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا کی نوعیت اس سے بھی بڑھ کر ہندوستان کے اندر ہے، مغربی دنیا سے زیادہ، تو آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں کن کن ذرائع کو استعمال کر کے اسلاموفوبیا کی اشاعت کی جا رہی ہے؟ جی ہندوستان میں اسلاموفوبیا کی اشاعت کے لیے چند ذرائع کو اعلی کار بنایا جاتا ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جن میں سب سے پہلا ہے تاریخ کا غلط استعمال، یعنی یہ لوگ غلط طریقے سے ماضی کے واقعات کو نئے زاویے میں پیش کرتے ہیں، جس میں مسلم حکمرانوں کو ظالم و جابر بتانا اور مسمار مناظر کا منصف ٹھہرانا۔ دوسرا ذریعہ ہے
سیاسی حالات کا مستقل استعمال، یعنی میجورٹی کے دل میں مائنورٹی کا خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے مذہبی بنیادیں، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خطرے میں ہیں۔ چوتھا ہے تہذیبی و سماجی سطح پر بھی نفرت انگیزی کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت تو جاہل ہے، ملک کی معیشت میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کی بستیاں گندی اور پرجلائی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں طریقہ اور ذریعہ جو استعمال کیا جاتا ہے اشاعت اسلاموفوبیا کی، وہ ہے نیشنلزم، اسلام کا، یعنی مسلمانوں کو تو اپنے وطن عزیز سے محبت ہی نہیں ہے، اسلام پہلے ہے اور وطن بعد میں۔ انہی چند مذکورہ ذرائع کی بنا پر ہندوستان میں تہذیبی و سماجی اور معاشی سطح پر مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، اور ابھی تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ تو ناظرین گرامی، ابھی تک تو آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ اسلاموفوبیا کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اور کن کن ذرائع سے اس کی اشاعت کی جاتی ہے۔ چلیے اب ہم اس سلسلے کے سب سے اہم سوال کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ تو مولانا ریحان صاحب، آپ بتائیں کہ ہندوستان کے اندر اسلاموفوبیا جو اتنا خطرناک پروپیگنڈا ہے، تو اب اس کے سد باب کا کوئی تو طریقہ ہوگا جس کو استعمال کر کے اس پروپیگنڈے کا قلع کما کیا جا سکے اور پھر سے امن و امان بحال کیا جا سکے؟ جی ضرور ہے۔ اسلاموفوبیا کے سد باب کے چند طریقے ہیں، جن میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم صورت حادثے کا خبر ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے بے خبری کو مسائل سمجھ لیا جو کہ دونوں بھی مترادف ہیں، لیکن جان دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اصلاح کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ہمارے ایمان، عقائد، حقوق و فرائض، عبادات و معاملات اور اخلاق و اخلاقی بنیاد بلا شبہ قرآن و حدیث پر ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہم ایک ایسا معاشرہ معرض وجود میں لائیں جس میں مسلمانوں، معذوروں، غریبوں، بے سہاروں، حتیٰ کہ برادران وطن کی جانچ اتنی عزیز ہونی چاہیے جیسے کسی حیثیت حیثیت کی۔ تیسری بات یہ کہ بددیانتی کو ختم کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے اقوام عالم نے مسلمانوں کی شناخت حیثیت امت محمدیہ منفی انداز میں پیش کی گئی۔ چوتھی بات یہ کہ ہم ہماری نسل کو دینی و دنیاوی اعلیٰ تعلیم دیں، کیونکہ جب تک ہم تعلیم میں دوسروں کے محتاج ہوں گے ترقی نہیں کر سکتے۔ پانچویں اور اہم بات یہ کہ اخلاص نیت، فکر اتحادی اور نہج سطح کا استعمال اور ساتھ ہی ساتھ دعا کا نزول ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ فجزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ تو ناظرین کرامی، اب ہم ہمارے مہمانان کرام کی خدمت میں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی بھی، کہ ہمارے مہمانان کرام نے اس بہت ہی اہم اور محتم بالشان موضوع کو مختصراً مگر جامع خاکے میں پیش کیا، جو انشاءاللہ آئندہ ہمارے لیے اس سلسلے میں کافی کارگر ثابت ہوگا۔ تو اب ہم آپ سے بھی الوداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کسی اور پروگرام میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آئیے اب ایک بار پھر اس دریا میں غوطہ زنی کریں جس میں کبھی حسان ابن ثابت اور کعب ابن زہیر جیسے شناور غوطہ زنی کر کے اپنے دامن کو قیمتی موتیوں سے بھرا کرتے تھے۔ ایک بار پھر اس درگاہ عالی میں گلدستہ اشعار پیش کریں جہاں بڑے بڑے اصحاب تزک و احتشام کی جبینیں خم ہو جایا کرتی تھیں۔ تو آئیے حضور اقدس کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دل آگی آواز کے مالک نعت خواں جناب ساجد وشاکھاپٹنم درجہ عربی اول تا کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔
تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ جناب ساجد وشاکھاپٹنم ڈائس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ گھنگھور اندھیروں نے دم توڑ دیا ہوگا، گھنگھور اندھیروں نے دم توڑ دیا ہوگا، گھنگھور اندھیروں نے دم توڑ دیا ہوگا، جب صبح کے تڑکے سے وہ نور ملا ہوگا، تخلیق یہ خالق کی اول بھی ہے آخر بھی، تخلیق یہ خالق کی اول بھی ہے آخر بھی، جبریل امی کو بھی جبریل امی کو بھی احساس ہوا ہوگا، نسبت ہے محمد سے منجدھارو سنبھل جاؤ، نسبت ہے محمد سے منجدھارو سنبھل جاؤ، اس ناؤ کو مت چھیڑو، اس ناؤ کو مت چھیڑو، انجام برا ہوگا، اس ناؤ کو مت چھیڑو، انجام برا ہوگا، اللہ رے یہ تکیہ زانوں کے کاندھا ہو، بو بکر کو آقا نے بو بکر کو آقا نے یوں ہی نہ چنا ہوگا، بو بکر کو آقا نے یوں ہی نہ چنا ہوگا، اس خون کو خون کہنا ہے، خون ادب گویا، مسجد میں مصلی پر مسجد میں مصلی پر جو خون بہا ہوگا،
دانا بھی ہے پانی بھی، بھوکا بھی ہے پیاسا بھی، دانا بھی ہے پانی بھی، بھوکا بھی ہے پیاسا بھی، مجبور کوئی انسان، مجبور کوئی انسان ایسا نہ ہوا ہوگا، اس ہاشمی بچے کا، اس ہاشمی بچے کا شمشیر کھلونا ہے، اس ہاشمی بچے کا شمشیر کھلونا ہے، دیکھو گے جوان ہو کر، دیکھو گے جوان ہو کر، وہ شیر خدا ہوگا، فیضی کو ذرا ڈھونڈو، دیکھو تو کہاں گم ہے، فیضی کو ذرا ڈھونڈو، دیکھو تو کہاں گم ہے، عاصی ہے وہ رحمت کے، عاصی ہے وہ رحمت کے، دامن میں چھپا ہوگا، گھنگھور اندھیروں نے دم توڑ دیا ہوگا، جب صبح کے تڑکے سے وہ نور ملا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے اس نعت خواں کو مختلف اساتذہ اور طلباء کی جانب سے تقریباً 450 یا 500 روپے کا انعام دیا گیا ہے، موصوف اپنا انعام حاصل کر لیں۔ یہ تھے ساجد وشاکھاپٹنم، جو اپنے کیف آور، لذت انگیز اور روح افزا انداز میں زمزمہ خوانی سے ہم سامعین کے قلوب کو سوزش عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لالازار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں میدان تقریر و خطابت میں اگلے مقرر عامر حسین کشمیر کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ موصوف اپنے عنوان علماء دیوبند اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں، موصوف اس شعر کے ساتھ ڈائز پر کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میری ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کو، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کو، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں،
मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और मेहमानान इज़ाम, आज मैं उन यारान बासफ़ा और शहीदान इश्क़ व वफ़ा और वारिसान बिलाल और उश्शाक़ नबी के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनका क़ल्ब व जिगर नबी की आज़मत से मामूर था, जिनका दिल इश्क़ नबी से सरशार था, जिनके चेहरे पर अज़्म व इस्तिक़लाल की किरणें जलवा फिगन थी, जिन्होंने अहले जहां को इश्क़ नबी का दर्स दिया, सिन्फ़ इंसानी को मोहब्बत का पैगाम सुनाया, जिन्होंने उम्मत को नबी से प्यार करना सिखाया, मोहब्बत नबी का रास्ता दिखलाया, मोहब्बत नबी का तरीका बतलाया, जिनको दुनिया उलमाए देवबंद कहती है। मेरे भाइयों, हज़रत मौलाना कासिम नानूदी रहमतुल्लाह की हस्ती से कौन नावाकिफ़ है? उन्हें कौन नहीं जानता, जो उलमाए देवबंद के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े कायद और सबसे बड़े रहनुमा है। जब बैतुल्लाह हज करने के लिए जाते हैं तो मदीना से 7 मील पहले ही अपना जूता उतार लेते हैं। किसी ने कहा, हजरत ये पथरीली ज़मीन है, पैरों में पत्थर लगेंगे, पैरों को तकलीफ होगी, पैरों में जख्म आ जाएंगे। फरमाया, पत्थरों की कोई बात नहीं है, जख्म की कोई बात नहीं है, मैं जूता इसलिए उतारता हूं कि शायद आज से 1400 साल पहले इस सरजमीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत वाले कदम आए हो तो नानोती का गुस्ताख जूता कहीं रसूलुल्लाह के कदमों पर ना आ जाए। अल्लाह अकबर, क्या इश्क़ रसूल था। और एक मौके पर हजरत मौलाना कासिम नानूदी रहमतुल्लाह को अंग्रेज गिरफ्तार करने के लिए आ गए तो 3 दिन रूपोश होकर बाहर निकल गए। किसी ने कहा, हजरत आप 3 दिन के बाद बाहर आए हैं, अभी तो आप पर वारंट बाकी है, अंग्रेज आपको फांसी दे देगा। हजरत नानूदी ने अजीब बात बयान फरमाई। फरमाया, मैं 3 दिन गिरफ्तारी के खौफ से नहीं छुपा था, मुझे जान का कोई खतरा नहीं, मुझे जान की कोई परवाह नहीं, उसका कोई गम नहीं, अंग्रेज पकड़े या फांसी दे दे, अब मैं हरगिज रूपोश नहीं हो सकता। और फरमाया, खुदा की कसम 3 दिन भी मैं रूपोश न होता अगर गार में मेरा पैगंबर 3 दिन न रहा होता, कहीं पैगंबर की ये सुन्नत न छूट जाए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, आखिर वो कौन सी मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने मौलाना कासिम नानूदी को नबी का दीवाना बना दिया था। वो कासिम नानूदी रहमतुल्लाह मदीना मुनव्वरा में अजीब अशार बयान करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बाहर खड़े हैं, किसी ने कहा अंदर नहीं जाते, फरमाया अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और जब अंदर गए तो मुस्कुराते हुए बाहर आए। किसने कहा, हजरत क्या हुआ? फरमाया, मेरे आका का तो मुझ पे इतना करम था, मेरे आका का तो मुझ पे इतना करम था कि भर दिया दामन फैलाने से पहले। ये इतना करम क्यों, ये क्या सिलसिला है, नशा रंग लाया पिलाने से पहले। और हज़रत नानूदी रहमतुल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को खिताब करके कहा था, हज़ारों बार तुझ पर ए मदीना में फ़िदा होता, हज़ारों बार तुझ पर ए मदीना में फ़िदा होता, जो बस चलता तो मरकर भी ने तुझसे जुदा न होता। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तलबा से अदबन इल्तिमास है कि वक्फ़ा हस्बे मामूल होगा, इसलिए आप अब तक संजीदगी और मताना से बैठे हुए हैं, आगे भी इसका मुज़ाहरा करें। अब ये थे आमिर हुसैन कश्मीर, जो अपने तर्ज़ ख़ास से हम सामिईन के क़ुलूब को गरमा रहे थे और रूह को तड़पा रहे थे। इसके बाद मैं अगले मुक़र्रिर अब्दुल्ला मुंबई को दावत ख़िताब देता हूँ कि मौसूफ़ पर्दे को अपना उन्वान गुफ्तगू बनाकर उसकी हकीकत और अहमियत को आश्कारा करें। मौसूफ़ डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल बर्र वल बहर वश्शजर वल हजर वस्सलातु वस्सलामु अला मन महा शिर्क वल कुफ्र व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की
اس کے اندر عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی تلقین کی گئی اور بازاروں میں سحر و تفریح کرنے سے منع کیا گیا، مگر عورتوں کے اندر سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ اور افسوس صد افسوس کہ جگہ جگہ فحاشی کے اڈے قائم ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر مسلم عورتوں نے بھی جم کے حصہ لینا شروع کر دیا ہے، اور اس طریقے کے لباس پہنتی ہے کہ اس کے اندر ان کا تمام جسم نمایاں نظر آتا ہے۔ اگر آپ اس کو شریعت کی کسوٹی پر رکھ کے پرکھے اور اگر آپ اس کو شریعت کی کسوٹی پر رکھ کر تولے تو یہ مثل فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پردہ نہیں ہے، بلکہ یہ مغربی تہذیب و تمدن کا بدنما مجسمہ ہے۔ اے بنت حوا، اے بنت اسلام، تو اپنی تاریخ الٹ کر دیکھ، تجھے زندگی کی بھیک نہیں دی جاتی تھی، تیرا سورج طلوع نہ ہونے پاتا کہ اس سے پہلے اس کو غروب کر دیا جاتا اور تجھ پر من بھر مٹی ڈال دی جاتی، تیری پیدائش باعث ذلت و رسوائی سمجھی جاتی، اور تیری پیدائش کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ اسی دوران ایک مہتاب نبوت طلوع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ نمودار ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پوری ہوئی، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جائے فانی کے اندر تشریف لائے اور تیرا وجود باعث رحمت بتایا، اور تیرے وجود کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جائے فرشتے اس گھر پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اے بنت حوا، تیرا مقام بہت اونچا ہے، تو حسن کی پیکر ہے، تو مثل فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پردہ ہے، تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی سیرت ہے۔ اے بنت حوا، جب تو نے عصمت و عفت کی چادر کو اپنے اوپر ڈھانکے رکھا تھا تو تیری ہی گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، تیری ہی گود سے مفکرین پیدا ہوئے، تیری ہی گود سے محدثین پیدا ہوئے، تیری ہی گود سے صلحاء پیدا ہوئے، تیری ہی گود سے حافظ و قرہ پیدا ہوئے، یہاں تک کہ اے بنت حوا تیری ہی گود سے نبیوں نے بھی جنم لیا۔ اے بنت حوا، جو ہی تو نے مغرب کی تہذیب و تمدن کو اپنایا، مغربی تہذیب و تمدن کے کلچر کو اپنایا، ویسے تیرے اعمال خراب ہوتے چلے گئے۔ اے بنت حوا، اسی دوران پھر تیری پیٹ سے چور و ڈکیت پیدا ہوئے، تیری پیٹ سے قبروں کے پجاری پیدا ہوئے، تیری پیٹ سے تعزیہ بنانے والے پیدا ہوئے، تیری پیٹ سے ظالم جابر انسان پیدا ہوئے۔ اے بنت حوا، ذرا سوچ، کل قیامت میں رب کو کیا جواب دے گی، رب کو کیا منہ دکھائے گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے تمام ازواج مطہرات کے ضمن میں عام مسلم خواتین کو بھی اس بات کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ، اے بنت حوا، تجھ پر نماز فرض کی گئی، تو نماز ادا نہیں کرتی، تجھ پر زکوٰۃ فرض کی گئی، تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ اے بنت حوا، اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، کہیں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اے بنت حوا، تجھے فخر کرنا چاہیے اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی صداقت و عدالت پر۔ اے بنت حوا، تجھے فخر کرنا چاہیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ایثار و قربانی پر۔ اے بنت حوا، تجھے فخر کرنا چاہیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شجاعت پر۔ اے بنت حوا، آج ضرورت ہے معاشرے کو اصلاح کی، آج ضرورت ہے معاشرے کو صلاح الدین ایوبی کی، آج ضرورت ہے معاشرے کو نور الدین زنگی کی، آج ضرورت ہے معاشرے کو محمد بن قاسم کی، آج ضرورت ہے معاشرے کو محمد علی جوہر کی۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اسلام کی شریعت کی کسوٹی پر آ جائے اور قرآن کو آگے کر کر یہ تمام مغربی تہذیب و تمدن کو بالائے طاق رکھ دے۔ بس اسی بات پر میں اپنی تقریر کو اختتام کے سپرد کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب بھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے، جب بھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ یہ تھے موصوف عبداللہ ممبئی
جو اپنی شعلہ نوائی سے سامعین کے قلوب کو گرما رہے تھے۔